جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ مولانا عابد صاحب اور غلام حسن عدیل صاحب، جوہر قاضی فرام مینچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ تو اگر مجھے آپ 2 منٹ دیں جی بسم تو اللہ۔ میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، حدیث نمبر 29 صفحہ 97 جلد اول صحیح بخاری سے، صحیح بخاری سے یہ حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن مبارک، جماعت بن زید، ابو ایوب یونس، انف بن قیس کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں میں علی مرتضیٰ کی مدد کرنے چلا تو راستے میں ابو بکر مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا علی مرتضیٰ کی مدد کرنے چلا ہوں۔ انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل مقتول دونوں دوست ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے لیکن ایک مقتول کیسے؟ آپ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا شاہد تھا، حالانکہ حریف مسلمان تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ وہ آپس میں اگر لڑیں یا قتل کریں تو وہ دوست ہی ہیں، جبکہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قتل کیا، جیسے کہ ابھی آپ نے مالک بن نویرہ کا قصہ سنایا۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید نے فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی غرض سے خالد بن ولید کو بھیجا۔ وہ ایک قبیلے کے پاس پہنچے، بنو جزیمہ، ابن عامر بن عبد مناف بن کنانہ، ان سے کوئی پرانا جہالیت کا بدلہ لینا تھا۔ تو وہ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، تو اس کے باوجود تو خالد نے کہا کہ اچھا اگر مسلمان ہیں تو اب ہتھیار کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو ان سے ہتھیار رکھوا لیے گئے اور انہیں پھر رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ جی جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی خدمت میں بس ہم خلاصہ کر رہے ہیں، مولانا بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے۔ ایک جملہ میں سنا کر کے پھر مولانا کو انشاءاللہ گزارش کریں گے مولانا سے کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں۔ میرے بھائی اس حدیث میں جو کہ بخاری سے آپ نے پڑھی ہے، ایک بات پر آپ نے توجہ نہیں کی ہے، ایک آدمی نے اپنی طرف سے رسول اللہ کی حدیث اپنے دماغ اور اپنے خیال کے ساتھ سمجھی ہے۔ حدیث اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کو غلط جگہ پر اس نے اپلائی کیا ہے۔ اگر کوئی جنگ جمل میں رسول اللہ کے حقیقی وارث وسیع مولا کائنات جو حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، ان کی مدد کے لیے دوڑا ہے، چلا ہے، تو اس کا علی کے ساتھ جانا حق ہے، اس لیے کہ علی حق ہے اور علی کے مقابل میں جو بھی آئے وہ باطل ہے۔ یہ ایک واضح، ایک اہم ترین درایت اور روایت کی روشنی میں واضح ترین بات ہے۔ اب اس بات کو اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے اور دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، علی کو بھی دوسروں کے ساتھ ملا کر کے ایک 2 مسلمانوں کے درمیان کی جنگ سمجھتا ہے، تو وہ اس کی اپنی ایک غلط سوچ ہے۔ میرے بھائی یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم حدیث کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اپنی طرف سے الگ نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ یہاں بات مسلمانوں کے درمیان میں بھی اگر ہو تو ایک وہ حدیث کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل میں سینکڑوں حدیث علی کے حق ہونے کی ہیں اور علی کے مقابل میں جو آتا ہے وہ باطل ہے۔ لہٰذا آپ کو اس معاملے میں بھی تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ کسی نے اگر روک دیا ہے تو وہ کوئی حدیث کو سمجھنے والا شخص ہے۔ مزید اس پر روشنی انشاءاللہ دیکھیے 2 باتیں جو ہے نا یہاں پہ مہم ہیں۔ ایک وہ ملٹن کین والے ہمارے برادر کا جو ہے نا کویسچن، اس میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جس طرح، ایک تو یہ ہے کہ بغیر یعنی جرم کے سزا نہیں دی جاتی، دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام بارہا اپنے بعض بزرگ صحابیوں کے بارے میں کہہ چکے تھے، پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، جس طرح حضرت عمار کے سلسلے میں ہے، حضرت ابو ذر کے سلسلے میں ہے کہ حضرت عمار کو جو ہے نا ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو لوگوں کو یہی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یا حضرت ابو ذر کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ تنہا ایک جگہ پہ یعنی اس طرح جو ہیں وہ بے جرم و خطا
اسی طرح یہ دفن ہوگا وہاں پہ، یعنی یہ ساری چیزیں حضرت ابو ذر کے سلسلے میں بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ ربضہ کے سلسلے میں لک و دک صحرا ہے، اور فرمایا کہ اس دوران بھی آپ کو گھبرانا نہیں ہے، وہاں کے اوپر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچے اور مدد کے لیے۔ اور جہاں تک ہے یہ حدیثیں، جو حدیث سازی کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی ایک نہایت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی مسلمان کوئی مظلوم تمہیں ندا دے اور اس کی جو ندا پر نہیں پہنچتا ہے، لبیک نہیں کہتا ہے، اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں پہ ظلم ہوا، ظلم کے خلاف تم بات کرو، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ دونوں فریق جب محارب ہوں، ان میں سے ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم، جہاں جہاں پہ مظلوم ہے اس کی حمایت کرنی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ستکون فتنۃ من بعدی، میرے بعد فتنوں کی آگ بھڑکے گی، فالزموا علی ابن ابی طالب، ایسے فتنوں کی جب آگ بھڑکے تو وہاں پہ تمہارا دامن علی ابن ابی طالب، یعنی تم دامن علی ابن ابی طالب کو پکڑ لو، فتنوں کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ یہ بہت مہم چیز ہے کہ جس کی طرف بتا دیا، اور یہ بھی بتا دی کہ الحق مال علی و علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو یہ سارے معیار تو پیغمبر اسلام بتا کے گئے ہیں، بات جو ہے نا فقط توڑ مروڑ کر جو ہے نا وہ یا مثلا مکس کر کے ڈائلوٹ کر کے ایک مسئلے کو بیان، یا مثلا بعض اپنی توجیحات جو ہے نا، نہیں جی دونوں طرف سے حق پہ تھے، جی دونوں طرف کیسے حق پر ہوتے ہیں، ظالم مظلوم ایک جو ہے نا وہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں صورتیں جو ہے نا حق کی، ہاں جی ساری ایک ہی گھر کی بات تھی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر گھر کی ایک بات ہوتی تو پیغمبروں کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، جہاں حابیل قابیل کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ ظالم و مظلوم کا مسئلہ آتا ہے، جہاں پہ جو ہے نا وہ اسی طرح حضرت نوح کے گھر کے اگر مسائل آتے ہیں تو ظالم و مظلوم کا مسئلہ آتا ہے۔ جہاں جہاں پر حق ہیں اس کی حمایت کرنا اسلام ہے، اور جہاں جہاں پہ ظلم ہے وہاں سے اپنی نفرت کرنا جو ہے نا اس کو بھی اسلام کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہے کہ حق کو حق کہیں، ظلم کو ظلم کہیں، اسی کو دین اور دیانت کہا جائے گا۔ ناظرین اب وقت ہمارا تمام ہوا چاہتا ہے اور تمام ہو گیا ہے، اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ ہم کالز نہیں لیں گے، لیکن ہمیشہ ہماری رواداری کا جو سلسلہ ہے اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل سنت کے جتنے بھی بھائی اور ہماری بہنیں، ان کو ہم زیادہ موقع دیتے ہیں اور ترجیح بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک اہل سنت کے ہمارے بھائی ملک بدر منیر صاحب آئے ہوئے ہیں، لائن پر ہیں، ہم ان کو شامل کر رہے ہیں استثناءً۔ یہ ایکسیپشنل کال ہے جو ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کے باوجود ہم لے رہے ہیں، تاکہ اہل سنت کے بھائی سمجھ لیں کہ ہم ان کو زیادہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی بات کریں اور اپنے سوال کو یہاں پر بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑی فراغ دلی کے ساتھ، بڑی آزادی کے ساتھ کریں، تاکہ ان کو علمی جواب دیا جا سکے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی فرمائیے۔ جی میرا نام ہے محمد اشتیاق بٹ۔ اچھا چلیے۔ میں اہل سنت سے ہوں، تو پچھلی دفعہ بھی میں نے بہت کوشش کی، مجھے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، بس چھوٹا سا آپ کا ادنا سا غلام ہوں۔ جی اہل سنت سے ہوں، لیکن بہت عرصے سے مجھے محبت ہے آپ سے، 2 سال سے بہت زیادہ ہے۔ یقین مانے مولانا صاحب، میری بڑی مشکل سے سیڑھی ہوئی، بہت مہربانی انہوں نے مجھے تھرو کر دیا، مجھے پتا تھا کال کلوز ہو گئی ہے۔ اچھا تو ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا پروگرام جا رہا ہے ہدایت ٹی وی سے، جتنے بھی پروگرام جا رہے ہیں مولانا صاحب، آپ میرے لیے بس دعا کریں، میرے بچوں کے لیے۔ میرے بچے صبح وہ پڑھتے تھے چھٹیوں میں، صبح ہدایت میں ماشاءاللہ، جو مجھے آج اتنے 30 سال کے بعد مجھے ہدایت ملی ہے نا، الحمدللہ میں اپنے بچوں کو ابھی سے ہدایت دے رہا ہوں ماشاءاللہ۔ میرے بچوں کے لیے، میرے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے ماں باپ ہوتے ان کے لیے دعا، ایک پروگرام کے بعد دعا کرنا۔ الحمدللہ مولانا صاحب، میں ایسا میں بہت کچھ سیکھا آپ سے، بہت کچھ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے بچوں کو صحیح سلامت رکھے اور آپ کے لیے قرۃ العین قرار دیں، ہر آفت بلا و مصیبت سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے۔ قبلہ آپ بھی مزید دعا کریں تاکہ ہم آمین کہیں۔ اس